اگر آپ نے یہ جان لیا کہ قیامت کا دن صرف آپ کا ایک عمل آپ کی نجات یا بربادی کا فیصلہ کرے گا تو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اس حقیقت کے قریب لے جائے گی جس سے ہر انسان کو لازماً گزرنا ہے۔ اسے آخر تک ضرور سنیں، شاید آپ کی بخشش کا دروازہ اسی میں چھپا ہو۔ یہ موضوع سننے سے پہلے ایک مرتبہ آقا کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اپنے گناہوں کی بخشش اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ موضوع قیامت کے دن کے ان مرحلوں سے متعلق ہے کہ جس سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ قیامت کے روز جب باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گا اور اپنی نجات کی فکر میں مشروع ہوگا، بیوی اپنے شوہر سے فاصلہ اختیار کرے گی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی، بھائی اپنی بہن کو جاننے سے انکار کر دے گا، کیونکہ اس دن ہر کوئی اپنی ذات کی فکر میں ہوگا، ہر سمت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انسان اپنے پسینے میں غرق ہوگا، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا تو کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی کمر تک تو کوئی حلق تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ یہ سب ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ سورج سروں کے قریب ہوگا اور اس کی تپش سے لوگوں کا برا حال ہوگا، مگر اسی عظیم میدان میں ایک ہستی سب کے لیے پکار رہی ہوگی، ہمارے مالک، دونوں جہانوں کے سردار حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہوں گے، یا ربی امتی امتی امتی، یعنی اے میرے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کی مغفرت فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے، اور پھر حساب و کتاب کا آغاز ہوگا۔ اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ نماز دین کا ستون ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو سب سے پہلے دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد مزید 5 سوالات پوچھے جائیں گے جن کا جواب ہر انسان کو دینا ہوگا۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ اپنی عمر کہاں گزاری؟ کیا اللہ کی اطاعت میں گزاری یا معصیت میں؟ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اپنی جوانی کہاں گزاری؟ جوانی انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے، اور اس میں کیے گئے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ تیسرا اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ اپنے مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا؟ کیا حلال ذرائع سے کمایا، نیک کاموں میں خرچ کیا، یا حرام طریقوں سے کمایا اور گناہوں میں خرچ کیا؟ پانچواں سوال یہ ہوگا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا، کیونکہ علم بغیر عمل کے بے فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سے ہمارے علم کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ اس کے بعد اعمال کا وزن ہوگا جو میزان پر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے، جس کا پلڑا بھاری ہوا وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا اور کامیاب ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوا اس کا انجام جہنم ہوگا، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ پھر پل صراط کا مرحلہ آئے گا، جو انتہائی خوفناک اور دشوار مرحلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ پل صراط کیا ہے، یہ کہاں واقع ہے، کون اس پر بجلی کی مانند گزرے گا،
اور کون اس سے گر کر جہنم میں جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن خوش نصیب لوگوں کی سفارش فرمائیں گے؟ آج کی یہ ویڈیو ہم انہی سوالات کے جوابات حاصل کریں گے اور اسے اہم موضوع کو تفصیل سے سمجھیں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ یہ معلومات ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ ناظرین، پل صراط سے پہلے ایک اور مرحلہ آتا ہے جسے حوض کوثر کہتے ہیں۔ یہ حوض اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور یہ آپ کی امت کے لیے خاص ہے۔ یہ حوض میدان محشر میں موجود ہوگا، جو جب حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا اور لوگ تھکے ہارے ہوں گے تو ان کو شدید گرمی اور پیاس سے برا حال ان کا ہوگا۔ سورج کی تپش سے لوگ بے حال ہوں گے، پانی کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر نظر آئے گا، جو انتہائی خوبصورت اور دلکش ہوگا، جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوں گے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی امت کو پانی عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہمارے پیارے نبی جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے امت کو سیراب فرمائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کی سفیدی آنکھوں کو حیران کر دینے والی ہے۔ یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس کی مٹھاس بے مثال ہے۔ یہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور اس کی ٹھنڈک دل کو سکون دینے والی ہے۔ اس کی خوشبو مشک سے بہتر اور اس کی مہک پوری فضا میں پھیلی ہوئی۔ اس کے پاس رکھے ہوئے پیالے ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں، تاکہ ہر مومن کو پینے کا موقع ملے۔ جو انسان اس سے ایک بار پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے سیراب ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے حبیب جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر خاص رحمت فرمائی ہے۔ اس سے پی کر جانے والا ہمیشہ ہمیشہ سیراب رہے گا، کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں بھی اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ نیک اور متقی لوگ پل صراط پر عبور کرنے سے پہلے حوض سے جام پئیں گے تاکہ وہ تازہ دم ہو کر پل صراط کو عبور کر سکیں۔ کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پل صراط عبور کرنے کے بعد حوض سے پانی پلایا جائے گا۔ یہ اس لیے ہوگا تاکہ پہلے پل صراط عبور کر کے گناہوں سے پاک ہو جائیں اور پھر حوض کوثر سے پانی پئیں، کیونکہ حوض کوثر کا پانی پاکیزہ ہے لوگوں کے لیے اور گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حوض کوثر کے بعد پل صراط پل آتا ہے، جو سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے۔ پل صراط ایک ایسا پل ہے جس سے ہر انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے گزرنا لازمی ہے۔ کوئی بھی اس پل سے گزرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ پل جہنم کے بالکل اوپر بنایا گیا ہے اور اس کے نیچے جہنم کی خوفناک آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس پر چلنا انتہائی مشکل اور صرف اللہ کی مدد سے ہی کوئی اسے پار کر سکے گا۔ جناب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، پل صراط کیسا ہوگا؟ تو ہمیں اس کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں۔ تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک پھسلنے کی جگہ ہے جہاں پاؤں جمانا مشکل ہوگا
وہاں کانٹے ہوں گے جو گزرنے والوں کو پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے ایک علاقے کا نام لیا، وہاں ایک جڑی بوٹی ہے جسے سادان کہتے ہیں، جیسے اس کا کانٹا ہوتا ہے ایسے ہی وہاں جہنم کے پل کے اوپر وہ کانٹے ہوں گے اور لوگوں کو وہ پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح پل صراط پر بھی کانٹے ہوں گے جیسے جو گناہ گاروں کو پکڑیں گے۔ مومنین اس پل سے گزریں گے مگر سب کی رفتار برابر نہیں ہوگی، بلکہ ہر کسی کی رفتار مختلف ہوگی۔ یہ رفتار ان کے اعمال اور ایمان کے مطابق ہوگی۔ کچھ خوش نصیب لوگ پلک جھپکنے کی رفتار سے بھی تیزی سے گزر جائیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا وہ کب پل پار کر گئے۔ کچھ بجلی کی طرح تیزی سے گزریں گے اور لمحوں میں جنت پہنچ جائیں گے۔ کچھ پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے گزریں گے، کچھ تیز گھوڑوں کی طرح دوڑتے ہوئے گزریں گے، کچھ اونٹوں کی طرح آہستہ آہستہ گزریں گے۔ ان کی رفتار میں فرق صرف اور صرف ان کے اعمال کی وجہ سے۔ جن کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے ان کی رفتار اتنی ہی تیز ہوگی۔ کچھ لوگ اللہ کے فضل سے آسانی سے جہنم سے بچ کر پار ہو جائیں گے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کچھ کو راستے میں زخم لگیں گے اور مشکل سے گزریں گے، لیکن آخر کار وہ پار ہو جائیں گے، اور کچھ بد نصیب لوگ زخمی ہو کر اپنے توازن کھو بیٹھیں گے اور اسے جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تفصیلی وضاحت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ دوزخ پر لوگوں کا گزر کس طرح ہوگا؟ پھر خود ہی ارشاد فرمانے لگے کہ جہنم لوگوں پر ایسے ظاہر ہوگا گویا چربی کی تہ جمی ہوئی ہے، جو اوپر سے ٹھوس نظر آتی ہے مگر اندر سے بہت خطرناک ہے۔ جب نیک اور بد دونوں طرح کے لوگوں کے قدم اس پر جم جائیں گے تو ایک منادی بلند آواز سے ندا دے گا کہ اے جہنم، اپنے اصحاب یعنی جہنمیوں کو پکڑ لے اور میرے اصحاب یعنی جنتیوں کو چھوڑ دے۔ پھر جہنم میں جانے والے اس میں گرنے لگیں گے اور جہنم انہیں اسی طرح پہچان لے گی جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ کوئی غلطی نہیں ہوتی اس پہچاننے میں۔ اسی طرح جہنم اپنے جہنمیوں کو، اپنے اہل کو پہچان لے گی۔ مومنین صادقین اس پل کو اس طرح آسانی سے پار کر لیں گے کہ ان کے کپڑوں پر کوئی نشان تک نہیں ہوگا اور وہ صحیح سالم جنت پہنچ جائیں گے۔ ایک اہم بات یاد رکھیں کہ پل صراط پر ایک کے لیے بال سے زیادہ باریک نہیں ہوگا، بلکہ جس کے لیے اللہ کریم چاہے گا اس کے لیے کشادہ اور وسیع وادی کی طرح ہوگا جس پر چلنا آسان ہوگا۔ جیسے حضرت سیدنا سعید بن ابی ہلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس یہ روایت پہنچی ہے کہ قیامت کے روز پل صراط کچھ گناہ گار لوگوں پر بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا اور انہیں گزرنا مشکل ہوگا، جبکہ کچھ نیک لوگوں کے لیے کشادہ وادی کی طرح ہوگا جس پر وہ آسانی سے چل کر گزر جائیں گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور انصاف کے مطابق ہوگا۔ سب سے پہلے پل صراط پر ہمارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے۔ آپ اپنی امت کے لیے راستہ ہموار کریں گے، پھر دیگر انبیاء مرسلین گزریں گے، پھر یہ امت محمدیہ گزرے گی، اس کے بعد دوسری امتیں اپنے انبیاء کے ساتھ گزریں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کریم نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے داؤد، کیا تم جانتے ہو کہ پل صراط پر سب سے تیزی سے گزرنے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ وہ جو دنیا میں میرے فیصلے پر راضی رہے، ہمیشہ میرے ذکر سے تر رہی ہوں، جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں، وہی اس دن کامیاب ہوں گے۔ ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں۔ آپ کو اپنی امت سے بے پناہ محبت ہے۔
دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بے شمار دعائیں مانگی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہوئے اپنی امت کی مغفرت کی دعا کی۔ اور قیامت کے دن بھی جب سب اپنی جان کی فکر میں ہوں گے اور ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سلامتی کی دعا فرما رہے ہوں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تمہارے نبی پل صراط کے کنارے کھڑے ہوں گے، ربی سلم ربی سلم ربی سلم پکار رہے ہوں گے، اے رب سلامتی عطا فرما، اے رب سلامتی عطا فرما، میری امت کو محفوظ فرما، دعا فرما رہے ہوں گے۔ ذرا سوچئے کہ وہ لمحہ کتنا سخت اور خوفناک ہوگا کہ ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں مشروع ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا مگر ہمارے پیارے آقا جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کی نہیں بلکہ اپنی امت کی سلامتی کی فکر کر رہے ہوں گے، ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ فرشتے بھی اس وقت عرض کریں گے، اے اللہ سلامتی سے ان کو گزار دے، اے اللہ سلامتی سے مومنین کو گزار دے، مومنین کو محفوظ فرما۔ تو وہ عظیم شان اور مقام رفیع جو اللہ نے اپنے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، آپ سراپائے رحمت ہیں، تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں گے۔ آپ شفیع العظم ہیں، یعنی سب سے بڑے سفارش کرنے والے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کی دعا اور سفارش نہ ہو تو شاید کوئی بھی پل صراط سے گزر نہ سکے۔ ہم سب کو آپ کی سفارش کی ضرورت ہے۔ ناظرین، جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ وہاں کچھ وقت تک سخت سے سخت سزا برداشت کریں گے، ان کے گناہوں کی سزا انہیں پوری طرح ملے گی اور وہ اپنے برے اعمال کا بدلہ پائیں گے۔ جہنم کا عذاب انتہائی شدید اور تکلیف دہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ جب ان گناہ گار مومنین کا عذاب مکمل ہو جائے گا اور وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی بے پایا رحمت سے انہیں جہنم سے نکال کر پھر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وہاں وہ ابدی سکون، آرام اور خوشیوں میں رہیں گے، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بے حساب رحمت ہمیشہ ان پر سایہ فگن رہے گی۔ یہ اللہ کا فضل کرم جو وہ اپنے بندوں پر فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت والوں میں سب سے کم درجے والے شخص کا حال بھی انتہائی عجیب اور حیرت انگیز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کا رخ جہنم سے پھیر دے گا اور جنت کی طرف کر دے گا۔ اسے دور سے ایک گھنا خوبصورت اور سایہ دار درخت نظر آئے گا۔ وہ حیران ہو کر عرض کرے گا کہ اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے ٹھنڈے سائے میں آرام کر سکوں اور اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، اگر میں تجھے یہ نعمت دے دوں تو کیا تو پھر کوئی اور سوال نہیں کرے گا اور مزید کچھ نہیں مانگے گا؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ پروردگار، تیری عزت و جلال کی قسم، اب اور کچھ نہیں مانگوں گا، بس یہی کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے اس درخت تک پہنچا دیں گے اور وہ وہاں آرام کرے گا، خوش ہوگا، وقت گزارے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ پھر کچھ عرصے بعد اسے ایک اور درخت نظر آئے گا جو پہلے والے درخت سے زیادہ ہرا بھرا، زیادہ سایہ دار، پھلوں سے لدا ہوا ہوگا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر وہ بے چین ہو جائے گا، پھر عرض کرے گا، اے میرے مہربان رب، مجھے اس سے درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اسے گھنے اور سائے اور لذیذ پھلوں سے فائدہ اٹھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے، کیا تو پھر کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، نہیں پروردگار، تیری عزت کی قسم، بس یہی آخری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے وہاں بھی پہنچا دیں گے۔ کچھ مزید وقت گزرے گا، وہ بندہ مطمئن ہوگا۔ اس کے بعد اسے ایک اور درخت نظر آئے گا جو سب سے خوبصورت ہوگا، جس کے ساتھ صاف شفاف پانی بھی بہہ رہا ہوگا۔ وہ پھر بےتاب ہو کر عرض کرے گا، اے میرے کریم رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ
میٹھے پھل اور ٹھنڈا پانی حاصل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندے کیا تو پھر کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ عرض کرے گا پروردگار تیری عزت کی قسم اب ہرگز نہیں ہوگا، یہ میری آخری درخواست ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے وہاں بھی پہنچا دیں گے، وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ پھر اچانک اسے دور سے جنت کے عظیم و شان دروازے نظر آئیں گے جو نور سے چمک رہے ہوں گے۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا، عرض کرے گا اے میرے رب مجھے جنت کے دروازے تک ہی پہنچا دے تاکہ میں اس کے قریب بیٹھ کر جنت کی رونق اور خوبصورتی کو دیکھ سکوں، جنت والوں کی خوشی کو دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دیں گے۔ وہ وہاں بیٹھ کر جنت کے مناظر دیکھے گا۔ جب وہ جنت کی بے مثال خوبصورتی، اس کی حیرت انگیز نعمتیں اور جنتیوں کی خوشی کو دیکھے گا تو پھر بے اختیار ہو کر پکار اٹھے گا، اے میرے کریم رب مجھے بھی جنت میں داخل فرما۔ وہ ارحم الراحمین جو رحم کرنے والا ہے، مجھے رحم کرنے والا ہے، وہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، حقیقت پر مبنی باتوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں۔ آپ جس موضوع کو سننا چاہتے ہیں، جس بات کو سننا چاہتے ہیں وہ بھی بتائیں، انشاءاللہ عز و جل تحقیق کے ساتھ اس بات کو بھی بیان کیا جائے۔